السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ کہ آپ چینلز کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب لائک کر رہے ہیں۔ میرا مقصد بھی یہی ہے کہ میں یہ کام فی سبیل اللہ کر رہا ہوں۔ جو لوگ آتے ہیں میرے پاس یا کمنٹس کرتے ہیں، وہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ میں جو لوگوں کا علاج کر رہا ہوں اس سے میں پیسے نہیں لیتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیا ہوا ہے، اللہ کا ہی عطا کیا ہوا علم ہے، کیونکہ احادیث میں یا جتنا علم یہ علم کی بکس میں نے اسٹڈیز کی ہوئی ہیں، اس میں یہی ہے کہ اللہ سے پیار کرنے کے لیے پہلے اس کی مخلوق سے پیار کرو، تب ہی آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی کچھ سوال آئے تھے، چھینک آتی ہے تو اس کا بارے میں بتائیں۔ چھینک آنا تو ایک عام سی چیز ہے، گھروں میں چلتے پھرتے اچانک چھینک آ جاتی ہے، لیکن آپ اگر میڈیکل یا روحانیت میں کہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ہمارے دین میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کو چھینک آئے، اگر آپ کو چھینک آئے تو آپ کہیں الحمدللہ، اور جو قریب بیٹھا ہو وہ فوراً کہے یرحمک اللہ۔ اب دیکھیں، اس نے کہا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی ہیں۔ جس نے قریب یہ الفاظ سنے، قریب بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یرحمک اللہ، اللہ آپ پر اپنے رحم عطا فرمائے۔ پھر پہلا بندہ آگے سے کہے یہدکم اللہ ویصلح بالکم، یہدکم اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے، ویصلح بالکم۔ اب اصلاح کرے آپ کے بالکم، آپ کی اولاد کی۔ یہ اتنی پیاری دعائیں ہیں جو دینی بکس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ الحمدللہ اس نے کہا، آپ نے کہا یرحمک اللہ، جس کو چھینک آئی وہ کہتا ہو یصلح بالکم، یہدکم اللہ ویصلح بالکم۔ اب دیکھیں، دعا پر دعا چلتی ہے۔ اب اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ الفاظ ہی کیوں کہتے ہیں۔ میڈیکلی یہ ہوا تھا کہ لکھا ہوا تھا کہ کئی سائنسدان میڈیکیٹڈ جو ہے، میڈیکل بیماریوں کی کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ دن بھر، زندگی بھر وہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ بیماری کا وجہ کیا ہے، کیسے آئی ہے، اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے۔ تو سائنسدانوں جو میڈیکلی ریلیٹڈ ہیں، انہوں نے بتایا کہ جب کسی انسان کو چھینک آتی ہے تو پورے جسم سے ایک پریشر بنتا ہے اور وہ باہر آتا ہے۔ اس پریشر کی اتنی سپیڈ ہے کہ سمجھیں آپ لاکھوں میل فی سیکنڈ، یعنی کہ سائنسدان خود کہتے ہیں کہ ہم اس کو آج تک کور نہیں کر سکے۔ سپیڈ کیا ہے؟ ہوتا ہے نا کہ آدمی کوئی بات کرتا ہے، اس کی سپیڈ کہ بھئی اتنے سیکنڈ میں یہاں تک آواز جاتی ہے۔ چھینک کی سپیڈ آج تک سائنسدان ناپ نہیں سکے، بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو میڈیکل ریلیٹڈ سائنسدان ہیں، کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کو چھینک آتی ہے تو پاؤں سے لے کر سر تک جسم سے ایسے کوئی پریشر بنتا ہے، اور جب آدمی کوئی ایسے چھینک اس کو آتی ہے، اس کے منہ سے ایک پریشر سا بن نکلتا ہے، تو میڈیکلی سائنس کہتی ہے کہ بہت سی بیماریاں اس کے جسم میں جو رکی ہوتی ہیں، بہت سی نالیاں جہاں پر بلاکنگ ہوتی ہے، یعنی کہ اس پوزیشن پہ وہ انسان آ جاتا ہے کہ ایسی بلاکنگ ہوتی ہے کہ اسے فالج ہو سکتا ہے، ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جہاں جہاں رگوں پر خون کی بلاکنگ سے اس کو فالج ہو سکتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اس کو ابھی بیمار نہیں کر رہا، صحت دینا چاہ رہا ہے، صحت مند لائف گزارنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لاجک میں خود انسان چھینک نہیں مار سکتا۔ اس کو جب چھینک آتی ہے تو پورے جسم کا پریشر بنتا ہے اور جم کر کے ایسے جاتا ہے۔ اس کے جسم کے اندر جتنی بھی نسیں، رگیں، جوڑ ہیں، آپ گن نہیں سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، انسانی جسم میں کہتے ہیں اتنی نسیں، رگیں ہیں، اگر وہ نکالی جائیں سر سے لے کر پاؤں تک، اس پوری دنیا کے درمیان اس کو ایسے گھمایا جائے تو پھر بھی وہ بچ جائے گی۔
اب یہ اللہ کی شان ہے، ہم اللہ تک کبھی نہیں پہنچ سکے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے اندر جہاں کہیں خون کی رکاوٹ ہوتی ہے تو اس کو چھینک آتی ہے قدرتاً، یہ اللہ کا پیار ہے اپنی مخلوق سے، اس کو چھینک آتی ہے۔ میں نے بتایا پریشر اتنا ہے کہ آج تک سائنس اس کو کاؤنٹ نہیں کر پا رہی۔ اسی لیے ہمارے دین میں الحمدللہ جب آپ کو چھینک آتی ہے تو ایک بہت بڑی بیماری سے اللہ آپ کو بچا رہا ہے، تو پھر آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا جب چھینک آئے تو کہیں الحمدللہ، اور جو قریب بیٹھا ہوا ہو وہ چھینک چونکہ اس کے منہ سے باہر آ گئی ہے، اب وہ پھیل رہی ہے، جیسے ہی دوسرے بندے کہتے ہیں یرحمک اللہ یا یرحمک اللہ، کہتا ہے تم پر اللہ رحم فرمائے، تو اس کے جو ہونٹ کھلتے ہیں تو سمجھو کہ اس کے پاس سے وہ جو بیماری کے ذرات ہیں، آئٹمز ہیں جو بھی ہیں، وہ اس تک اگر جا رہے ہیں، جیسے ہی بولتا ہے تو اسی پہ بریکنگ ہوتی ہے اس کی، ان بیماریوں کے ذرات کی، وہ باہر چلی جاتی ہیں۔ یعنی کہ گفتگو کرنے سے وہ چیزیں اندر نہیں جا رہی ہیں۔ جب انسان بات کرتا ہے تو سانس ہو گیا یا جو کچھ بھی اندر ہے وہ باہر جا رہا ہوتا ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ، اس نے کہا یرحمک اللہ، وہاں سے سب بیماری جسم سے نکلی، اس نے فوراً کہہ دیا یرحمک اللہ، وہ پھر باہر گئی۔ آگے سے وہ کہہ رہا ہے یرحمک اللہ ویصلح بالکم۔ اب اتنی سے الفاظ کہنے پہ، اللہ کی تعریف کرنے سے، یہ جو اس پہلے والے آدمی سے چھینک اس نے کی، جو جراثیم جو آپ کو نظر نہیں آ رہے، اب وہ کم از کم جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے قریب ان کے ایسے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے، آپ اس کے مطابق جب عمل کرتے ہیں تو وہ آپ کی بریتھنگ میں یا آپ کے سانس میں آپ کو نہیں جائے گا، وہ ہوا میں بکھر جائے گا، غائب ہی ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے کہا تھا چھینکوں کا علاج، اس کا یہ تو ہو گیا روحانی، اس کا یہ۔ اب دوسری طرف سے اس کا علاج کیا کریں؟ اگر تو دو چھینکیں آئیں تو آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کسی بہت بڑی بیماریوں سے بچ گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کنٹینیو چھینک آ رہی ہو، 2 سے زیادہ، 3 یا 4، تو یہ سائنس بھی کہتی ہے اور ہمارے دین میں بھی ہے کہ اب کسی بیماری کا انڈیکیشن آپ کو مل رہا ہے کہ اب آپ بیمار ہو رہے ہیں، آپ کو کہیں ٹھنڈ لگ گئی ہے، جسم سر گرم ہو گیا ہے، آپ نے فوری طور پر آپ نے اس کا علاج ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہیں، اس پہ جائیں، یا اگر آپ کے پاس دین کا کچھ علم ہے اس پہ آپ علاج کریں۔ میں آپ کو اس طرف کا لا سکتا ہوں، جیسے ہی آپ کو چھینکیں آنے شروع ہوں، آپ ہر گھنٹے کے بعد، یعنی کہ اس کے بعد نزلہ زکام اور کھانسی ہوتی ہے، چھینک کے بعد انڈیکیشن مل گئی ہے کہ اب آپ اس بیماری میں آ رہے ہیں، آپ نے اگر دیکھو 2 سے زیادہ آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں، آپ گھنٹے کے بعد نیم گرم پانی کر کے اس سے غرارے کریں۔ آپ سمپل، جب آپ 1 گلاس، آدھا گلاس آپ لے لیں، یعنی اتنا پانی، اس میں آپ نیم گرم پانی ڈالیں اور آدھی چمچ سفید نمک بھی مکس کر دیں۔ جو نمک ہوتا ہے وہ سینے میں، گلے میں گرمائش پیدا کرتا ہے، جراثیم پیدا ہو رہے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ جب اس کے گھنٹے کے بعد غرارے کریں گے، میرے خیال میں کم از کم 24 گھنٹے کے اندر جو آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں، جس نے آپ کو انڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ اس کے بعد نزلہ زکام کھانسی ہوگی، چھینکیں رک جائیں گی۔ آپ کے جو جراثیم پیدا آ چکے ہیں، جنہوں نے کھانسی، نزلہ زکام آپ کی طرف لانا ہے، وہ جراثیم کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اس سے نیم گرم پانی جس میں نمک ملا ہوا ہو، اس کے غرارے سے ہی اتنا ہی کر لیں، انشاءاللہ آپ کو دوائی کھانے ضرورت نہیں ہوگی۔ یعنی کہ یہ وہ بات ہے جو میں نے خود بھی استعمال کی ہے، بہت پہلے سے لے کر ابھی تک میرے اہل خانہ بھی ایسے کرتے ہیں، اور جو دوست احباب ہیں ان کو بھی بتایا تھا، اچھا رزلٹ آیا ہے۔ اگر اس کے باوجود ہی آپ کو نزلہ زکام ہو جائے تو یہ اللہ پھر بھی آپ کو کسی بیماریوں سے بچا رہا ہے۔ بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے۔ میں آپ کو 2 الفاظ، 2 لائن میں بتا دوں کہ کھانسی انسان کو فالج سے بتاتی ہے، بچا لیتی ہے۔ اگر آپ کو کھانسی ہوتی ہے تو آپ کو فالج نہیں ہوگا۔ اب اللہ کی مخلوق کے یا اللہ کے کسی بندے کو، اللہ کو پتہ ہے اس کو اب فالج ہوگا، اس نے کوئی ایسے کام کیے ہوئے ہیں، اس کو فالج ہونا ہے، لیکن اللہ اس کو بچا رہا ہے۔ اس کو کھانسی ہوگی، کھانسی کے پورے جسم کے اندر خون تیزی میں یوں آ جا رہا ہوگا، سب رگیں کھل گئی۔
تو کیا کہتے آخر میں کیا میں نے آپ کو بتایا کہ کھانسی فالج سے بتاتی ہے اور زکام جزام سے بچاتی ہے. دیکھیں ہے بیماری ہے لیکن چھوٹی بیماری سے اللہ اپنی مخلوق کو کسی بڑی بیماری سے بچا رہی ہے. تو یہ دو فکریں یاد رکھنا کہ کھانسی سے فالج کا بچاؤ، زکام سے جزام کا بچاؤ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.